بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بڑے دیندار ہیں اور دین کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، بلکہ آ گئی ہے آپ کو۔ اور اب تو آپ اختلافات بھی کرتے ہیں، اور اختلاف بھی سواد اعظم ہو، مختلف فرقے ہوں، سارے فرقوں سے بے نیاز ہو کر اب آپ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ علمی نشستیں بھی کرتے ہیں۔ یہ لائق صد مبارکباد ہوتا ہے کہ اللہ کریم کسی کے دل میں دین کا درد پیدا کرتے ہیں، لیکن دین کا درد آنا اور ہے، اور اپنے آپ کو علمی لیاقت دینا اور ہے۔ دونوں کا فرق ہوتا ہے۔ آج صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ آپ کے سارے لیکچر اپنی جگہ پر، آپ کی ساری ویڈیوز اپنی جگہ پر، آپ کی ساری گفتگو اپنی جگہ پر، آپ نے آج صرف یہ میری اس ویڈیو سے چیک کرنا ہے کہ آج تک آپ جتنے عنوانات پر بحث مباحثہ کرتے آئے ہیں، ایک لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لفظ کے عنوان سے ہی آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، کیا آپ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر تھا؟ وہ لفظ ہے سنت۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، سیدھی طرف سے کام شروع کرنا سنت ہے، کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے، تین سانس میں پانی پینا سنت ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ اپنے کئی مقامات پر اس کا پرچار کیا ہوگا۔ آئیں، اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں تو پھر پہلے اپنے علم پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ امت میں انتشار پیدا ہو۔ اس لفظ کے تین معنی آتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا آپ کون سے معنی پر بات کر رہے ہیں۔ اس لفظ کا ایک معنی آتا ہے حدیث۔ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس فقہ کے اصول ہیں۔ تو سنت بمعنی حدیث۔ جب آپ کہتے ہیں رفع الیدین سنت ہے، تو کیا یہ والا معنی ہوتا ہے آپ کا؟ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، تو کیا یہ والا معنی ہوتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں، یہ تو صاف بات سمجھ آ رہی ہے۔ بالکل آ رہی ہے۔ دوسرا، سنت بمعنی طریقہ نبی، آپ بولیں گے یہ والا معنی ہوتا ہے۔ چلے یہ والا معنی آپ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس معنی کی آگے جو تقسیم ہوتی ہے، طریقہ نبی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کتابوں میں۔ ایک ہوتی ہیں سنن زوائد، ایک ہوتی ہیں سنن ہدا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ رفع الیدین کی ہی ہم بات کرتے ہیں۔ رفع الیدین سنت ہے، یہ سنن زوائد میں سے ہے یا سنن ہدا میں سے؟ آپ کو پتا ہے؟ اب کہیں گے کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا، تو میرے محترم اگر ڈیفینیشن نہیں پتا تو میرا خیال ہے رفع یدین سنت ہے، اس عنوان پر بات کرنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ چلیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنن زوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے جو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی امور میں سے تھے۔ عادتاً کریم محبوب نے جو کام فرمائے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سنن زوائد ہوتے ہیں۔ سنن ہدا، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے جو کریم محبوب نے شریعت کے احکام کے طور پر ہمیں دیے، یہ سنن ہدا ہوتے ہیں۔ اب آپ فٹافٹ بول دیں گے جی اب آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے تو مجھے پتا چل گیا یہ سنن ہدا ہے، لیکن میرے محترم بات ختم نہیں ہوئی۔ جو سنن ہدا ہوتی ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں۔ ٹاپ لیول فرض، پھر واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ، پھر مستحب۔ یہ پانچوں لیول سنن ہدا کے ہیں۔ آپ کو پتا ہے رفع الیدین سنت ہے، فرض لیول پر، واجب لیول پر، سنت مؤکدہ لیول پر، سنت غیر مؤکدہ لیول پر، اور مستحب لیول پر۔ آپ کو یہ پتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو پھر بھی آپ کو حق ملتا ہی نہیں۔ آپ کو حق نہیں ملتا کہ آپ رفع الیدین کے سنت ہونے یا نہ ہونے پر گفتگو فرمائیں۔ یہ میرے لیے نہیں، آپ کی آخرت کا اس میں بھلا ہے۔
کس لیول کی یہ سنت ہے؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب. آپ کہیں گے بس اتنا ہی کافی ہے، نبی پاک کا طریقہ ہے. ایسے نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ گرفت کر دے گی. اگر آپ اس لیول کی سنت پر زور لگا دیں گے، شریعت گرفت کر دے گی. یہ جو لیول ہوتا ہے، اس لیول کی سنت پر شریعت کہتی ہے آپ صرف انویٹیشن دے سکتے ہیں، محبت سے دعوت دے سکتے ہیں، کیا کرو. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، پیا کریں. اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو آپ ذلیل بھی نہیں کر سکتے. ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، گناہگار کہنا تو دور کی بات ہے، آپ ذلیل بھی نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ رفع الیدین کے سنت ہونے پر جب بات کر رہے ہیں تو کم از کم اس لیول پر تو آپ بات نہیں کر رہے، اس لیول پر بھی آپ بات نہیں کر رہے، آپ تو ٹاپ لیول پہ بات کر رہے ہیں. اب جس لیول پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتا ہے تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ ہمارے کہے بغیر ہی حل ہو جاتا ہے. چلیں، اب اگر آپ اس کو بھی حل کر لیتے ہیں، میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے آگے چلتا چلا جاؤں گا. فرض لیول کی جو سنت خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ بھی اس عمل کو چھوڑے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا. اور اس لیول کی اگر سنت کو چھوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے، اور اگر عادت بنا لے گا تو پھر گناہ کبیرہ ہوگا. اور اگر اس لیول کی سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ چھوڑنے پر گناہگار نہیں قرار دیتی، گناہ نہیں ملے گا. ہاں، ملامت کرے گی، بےزتی کرے گی شریعت. فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اس پہ اگر عادت بنائے گا تو پھر گناہ صغیرہ کی طرف چلا جائے گا. عادت بنا لے تو گناہ صغیرہ پہ چلا جائے گا. لیکن ایک آدھ مرتبہ کسی نے یہ عمل چھوڑا، اس سنت پہ عمل نہیں کیا، تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو اتنی ساری معلومات ہیں، تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس پر گفتگو فرمائیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لیولز ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے، تو پھر ہماری گفتگو میں دلیل آتی ہے. وہ جو دلیل ہوتی ہے نا، وہ اس لیول کے مطابق ہوتی ہے. یہ جو لیول بنتے ہیں یہ دلیل سے بنتے ہیں. اب ہمارے ہاں غلط فہمی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کا مطالبہ جب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کوئی مرفوع متصل قولی حدیث لاؤ. ایسے نہیں ہوتا. یہ جو لیول ہوتے ہیں یہ قطعیت اور ضنیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. حدیث قطعی ثبوت قطعی الدلالت ہے، ضنی ثبوت ضنی الدلالت ہے. کس لیول کی حدیث ہے؟ اور قطعیت ضنیت کے لیے جو لیول ہوتے ہیں حدیث کے، وہ ہوتے ہیں خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد، یہ ہوتے ہیں. ہاں جی. اگر آپ کو ان کی معلومات ہے تو پھر آپ میدان میں اتریں، اور اگر ان کی معلومات نہیں تو پھر تو آپ، یہ لفظ یاد ہونے کے باوجود بھی آپ اس میدان سے خالی ہیں، آپ اس کے شاہ سوار نہیں بن سکتے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا، اور اگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ متواتر کیا ہوتی ہے، مشہور کیا ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اگلا مرحلہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کی الفاظ کی جو دلالتیں ہیں وہ کیا ہوں گی. یعنی ان میں سے قطعی ثبوت کون سی ہے، ضنی ثبوت کون سی ہے. پھر وہ جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے وہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے یا ضنی دلالت ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر آپ اس مسئلے پر گفتگو فرمائیں. میرے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے. مرفوع متصل قولی فعلی حدیث چاہیے. وہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں جب علماء کا یا مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے اور روایات جانبین سے آتی ہیں، تو ترجیح کے لیے پھر روایت کی فوقیت چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. بیسک مسئلہ سیٹ کرنے کے لیے یہ ترتیب ہوتی ہے. بیسک مسئلہ سیٹ کرنے کے لیے یہ ترتیب ہوتی ہے، اور آپ بیسک پہ ہیں، ترجیح پہ نہیں. ہاں جی. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کوئی ایک حدیث قولی فعلی لا کے دیں، متصل ہو مرفوع ہو، کوئی ایک لا کے دیں، وہ مطالبہ اگر میں سادی زبان میں کہوں تو نادانی اور بے وقوفی ہوتا ہے.
وہ ترجیحی مطالبے ہیں. بیسک یہ ہوتی ہے، آپ کو اپنے مسئلے کی نوعیت پتہ ہونی چاہیے. سمجھ آئیے بات. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رفع الیدین کے معاملے میں یہ جملہ ادا کرنے والے کہ رفع الیدین سنت ہے، ان میں سے اکثر وہ طبقہ ہے کہ جنہیں یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں. انہیں بس کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ یوں کتاب اٹھاتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ ایسی ہے. انہیں صرف یہ سمجھایا ہے، کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا ہوگا، کیونکہ یہ سمجھ آنے کے بعد مسئلے کی نوعیت واضح ہو جاتی. سنت کا تیسرا معنی ہوتا ہے جناب والا حکم شرعی. یہ والا تھرڈ لیول کا، تیسرے لیول کا حکم شرعی، جس کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو اگر کوئی بندہ نہ کرے تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ اس لیول کا ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دلیل جو ہوتی ہے اس میں طلب غیر جزمی ہوتی ہے. اب آپ بولیں گے مشکل باتیں آپ سمجھاتے ہیں، تو میرے محترم آپ نے عنوان ہی ایسا چھیڑا ہوا ہے. آپ اپنی اکیڈمی میں، اپنے ادارے میں، اپنے اسٹوڈیو میں آپ ماسٹر بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ باتیں تو آنی چاہیے. طلب غیر جزمی ہو، جہاں یہ حکم آیا ہے تو وہاں طلب آپ کو چیک کرنی پڑے گی. کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے عربی آنا چاہیے، عربی کے صیغوں سے واقفیت ہو، مزاج شریعت سے واقفیت. اچھا، غیر جزمی ہے تو کون سی ہوگی؟ طلب ترغیبی مؤکد. ہاں جی، طلب ترغیبی مؤکد ہو. ٹھیک ہے جی. تو سنت کا حکم ثابت ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں رفع الیدین سنت ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس معاملے میں جو شریعت کی ڈیمانڈ ہے وہ ترغیبی مؤکد ہے، جزمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے سادہ سا. ہاں، اگر یہ والا مطلب آپ لے رہے ہیں تو. اچھا، اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اور اس کی جو دلیل ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہو سکتی ہے، ظنی ثبوت ظنی دلالت بھی ہو سکتی ہے، قطعی ثبوت ظنی دلالت بھی ہو سکتی ہے، ظنی ثبوت قطعی دلالت بھی ہو سکتی ہے. آپ کو اگر یہ ٹرمز آتی ہیں، یہ مسئلے آتے ہیں، آپ ضرور اس پہ بحث کریں. لیکن خلاصہ گفتگو یہ ضرور گزارش کر دوں کہ مرفوع، متصل، قولی، یہ والی جو چیزیں ہیں نا، ان کا اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ امام اعظم کو، امام شافعی کو، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو ہی سوٹ کرتی تھی. ترجیحات مجتہدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جملہ ادا کیا ہے، ہمیں اس جملے کی حقیقت معلوم ہو. ہم نے یہ کہا ہے کہ رفع الیدین سنت ہے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے یہ والی سنت ہے، یہ والی سنت ہے، یا یہ والی سنت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ رفع یدین نہ کرنا یہ نماز محمدی نہیں، تو پھر ہمیں مسئلہ نکالنا پڑے گا کہ یہ کدھر سے نکل رہی ہے بات. حالانکہ سنت مؤکدہ کا جو لیول ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دلیل ظنی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ محل اختلاف ہے، شریعت نے اس کو اختلاف کا محل رکھا ہے. جب شریعت نے اس کو اختلاف کا محل رکھا ہے، آپ یہ جزم اور یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ محمدی نہیں ہے، یہ نماز محمدی نہیں ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی قطعی ثبوت، قطعی دلالت، طلب جزمی کے ساتھ روایت موجود ہے، آپ پیش کریں. لیکن پھر آپ رفع الیدین کو سنت نہ کہیں، پھر آپ آ جائیں فرض پر. چلے ضنی ثبوت آ جائے یا ضنی دلالت آ جائے، لیکن طلب جزمی کے ساتھ آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو پھر آپ واجب لیول پر آئے، آپ کہیں رفع الیدین واجب ہے. لیکن اگر آپ نے رفع الیدین کو سنت ہی کہنا ہے تو میرے محترم اتنی گنجائش تو رکھیں کہ رولا نہ ڈالیں اور اس کو یہ نہ کہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ نماز محمدی کے خلاف کرتا ہے. آپ کا یہ بہتان بن جائے گا
اور آپ کی کم علمی کی علامت بن جائے گا۔ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ تھوڑی سی باتیں اس مسئلے میں بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیں گی۔ اللہ نے چاہا دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ دے اجازت، فی امان اللہ۔